نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو نیکی لائے گا یعنی کرے گا، جو نیکی لائے گا فلہ عشر امثالها، تو اس کے واسطے اس کے لیے نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا۔ ایک نیکی کرو، رب کریم رب رحیم کی بارگاہ سے 10 گنا ثواب، یہ ہے دین رحمت۔ کون سوچتا ہے؟ آگے ومن جاء بالسیئہ، قرآن پڑھنے میں بھی بہت لحاظ و خیال کرنا چاہیے۔ جلد بازی میں کچھ کا کچھ ادا ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ اسی لیے کہا گیا ہے بہت ٹھہر کے رک کے سمجھ کے قرآن پڑھیے۔ معنی نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، کس کو معنی آتا ہے؟ ارے بھائی جو عالم ہوگا، پڑھا ہوا ہوگا، اسی کو نو معنی آئے گا، ورنہ عام مسلمان لفظ سمجھیے، لفظ کون سی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تشدید ہے یا جزم ہے، یہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا، اور جو بدی کرے، گناہ کرے، گناہ لاوے تو لاوے سے مراد کرے، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو جزا نہیں دی جائے گی، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، الا مثلہا، مگر اتنی ہی۔ کیا خدا کی رحمت ہے! نیکی کرو تو ایک نیکی کرو تو ایک نہیں، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا ثواب پاؤ۔ اور اگر گناہ سرزد ہو جائے، بدی ہو جائے تو زیادہ عذاب نہیں ملے گا، بس جتنا کیا ہے اتنا ہی عذاب ملے گا، یہ اسی کے بقدر سزا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ یعنی بندے ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بہت کوئی بھاری بھرکم بہت مفصل تفسیر نہیں ہے۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا کی تفسیر اے لہو عشر حسنات امثالها، جو میں نے آپ کو بتلایا اپنی زبان میں، وہی عربی میں سمجھا رہے ہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ایک قاری یعقوب ہیں، وہ 7 میں نہیں ہے، انہوں نے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا کے بجائے عشروں کے بجائے عشرن تنوین سے پڑھا ہے، را پر تنوین پیش والی، چلو معنی وہی ہوگا۔ اس کے بعد وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، معنی میں نے جو سمجھایا انہوں نے تفسیر حدیث سے کی ہے، اور دونوں آیت کے دونوں جز کی تفسیر ہو گئی۔ وہ یہ تفسیر کر رہے ہیں حدیث نبوی سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ حدیث روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ، تم میں سے جب کوئی شخص یعنی کوئی مسلمان، تم میں سے جب کوئی شخص اچھا بناتا ہے، اسلامہ اپنے اسلام کو اچھا کرتا ہے، تو ہم اپنے اسلام کو اچھا کیسے کریں گے؟ نیکیاں کر کے اعمال صالحہ کر کے ہم اپنے اسلام کو اچھا بنائیں گے نا۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص اپنے اسلام کو اچھا بناتا ہے فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا،
تو ہر وہ نیکی جس کو وہ کرتا ہے تکتب لہو بعشر امثالہا، تو اس نیکی کا اجر اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے بعشر امثالہا، 10 گنا، 10 گنا۔ اس کے بعد آگے حدیث کے الفاظ ہیں الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ تو ایک نیکی کا انعام اور اس کا اجر جو اللہ کی رحمت سے شروع ہوتا ہے وہ 10 سے، ایک نیکی کرو 10 ثواب، اب یہ بڑھتا بڑھتا کہاں تک جاتا ہے؟ 700 تک۔ یہ ہے دین رحمت۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، اور ہر وہ گناہ جس کو بندہ کرتا ہے تو اس کے عذاب میں بس اسی کے بقدر لکھا جاتا ہے کہ اس نے ایک گناہ کیا، اس میں دونا تینوں کی بات نہیں چلتی، سمجھ گئے؟ تو اب تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نیکی 10 گنا لکھی گئی اور 10 گنا سے لے کر 700 تک تو کوئی بدی کرے تب بھی لکھا جائے، مگر نہیں، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، نیکی کا ثواب بڑھا کر کے دے گا اور گناہ کا عذاب بڑھا کر کے نہیں، بس اسی کے بقدر۔ آگے کہہ بھی دیا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیسے ظلم نہیں کیا جائے گا؟ کہ انہوں نے کوئی بندوں میں سے کسی بندے نے کوئی بدی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، ان کے نامہ اعمال میں تھوپ دیا جائے، زبردستی لکھ دیا جائے کہ تم نے بدی کی، یہ ظلم ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یا اگر کسی نے نیکی کی تو نیکی کا ثواب بڑھا کر کے نہیں، گھٹا کر کے دے دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، یہ ظلم ہے، اور قرآن نے کہہ دیا وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ایک حدیث ہو گئی تفسیر میں، آیت کی تفسیر میں، ایک حدیث اور پیش کر رہے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ذر غفاری، کچھ سیکھیے بھی ہلکی پھلکی بات، ہم نے بہت مرتبہ اپنے کانوں سے سنا ہے کسی کے زبان سے ابو ذر غفاری، غفاری لفظ نہیں ہے، یہ عوام غفاری کرتی ہے، کہہ دیتی ہے، غین فے الف رے یہ لکھا ہو، غفاری۔ قبیلے کا نام، ان کے قبیلے کا نام ہے غفار، قبیلہ غفار، غین پر زیر، فے پر تشدید نہیں، غفار۔ تو اسی اپنے قبیلے کی طرف ان کی نسبت کرتے ہوئے غفاری کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، صوفی صحابی تھے۔ کہتے ہیں تصوف کہاں سے ہے، یہ صوفیانہ لباس کہاں سے ہے؟ ارے عہد صحابہ سے ہے، حضور کے صحابہ سے ہے۔ صحابہ میں سب رنگ ہے، صحابہ کی ایک جماعت معلمین کی جماعت تھی، ایک جماعت زاہدین قناعت پسند لوگوں کی تھی، انہی زاہدین اور صابرین کہیے، مزاج کہیے، صحابہ جو تھے نا، انہی میں حضرت سلمان ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ کچھ موٹا چھوٹا پہنتے تھے، ملا کھا لیا، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ صفہ ایک چبوترا تھا عہد رسالت میں، مسجد شریف سے متصل اسی صفہ چبوترے پر صحابہ رہتے تھے، 70 صحابہ تھے۔ یہ ہے تصوف کی اصل، وہاں تک پہنچی ہے۔ حضرت غریب نواز، حضرت صابر پاک، حضرت محبوب الہی، حضرت مخدوم پاک، حضرت وارث پاک، اور پوری دنیا میں جتنے اولیاء کرام ہیں نا، سب کی کڑی پہنچی ہے صفہ تک اور حضور مولا کائنات تک۔ جتنے بھی سلسلے دنیا میں پائے جاتے ہیں، علی جتنے بھی سلسلے ہیں، سب پہنچتے ہیں مولا علی تک، مولا علی تک۔ میں آپ کو صرف بتلانا یہ چاہ رہا تھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن پہ صوفیانہ رنگ غالب ہے، سمجھے؟ اور صحابہ میں ہر کیٹیگری ملے گی، یہی تو ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ کوئی علم و حکمت کا تاجدار بن کر کے چمکا، کوئی دن کا مجاہد بن کر مشہور ہوا، کوئی رات کا زندہ دار بن کر کے چمکا، اور کوئی علم و حکمت کا رازدار بن کر کے چمکا۔ سب رنگ ہیں صحابہ میں، ایسا نہیں ہے کہ اب چلو مولا علی بڑے شجاع ہیں، بہادر ہیں تو وہ علم سے ناشنا ہے، قطعی نہیں۔
یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام، بڑی فضیلت، تو کوئی ایک ہی وصف میں جو ہے وہی ہے، بقیہ اوصاف خالی نہیں، سارے اوصاف حمیدہ، ساری اچھی خصلتیں، سارے اچھے اوصاف سب صحابہ میں، مگر کوئی ایک وصف سب کے اندر ایسا ہے کہ اسی وصف کی وجہ سے وہ ممتاز ہے، یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ، اللہ فرماتا ہے، حضور فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے۔ ایسی حدیث جس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ وہ حدیث قدسی، اللہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ کا فرمان اصل میں تو قرآن ہے اللہ کا فرمان، اور حدیث میں سرکار جب فرمایا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے تو وہ ہے حدیث قدسی۔ فرماتا اللہ پاک، من جاء بالحسنہ، جو نیکی کرے گا، جو نیکی لائے گا، نیکی کرے گا، فلہ عشر امثالہا وازید، اللہ فرماتا ہے جو نیکی کرے گا، جو مسلمان نیکی کرے گا تو اس کی نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوگا، وازید، اور میں اور زیادہ کروں گا۔ یہ تو میری مشیت پر، اللہ فرماتا ہے میری مشیت پر ہے، میری مرضی، میں 10 گنا تک میں نے قانون بنا دیا، اور 10 سے لے کر کے پھر 700 گنا تک، سمجھے، اور اس کے بعد میری مرضی، میں چاہوں تو اپنے اس بندے اس کی نیکی کے ثواب کو اور بڑھا دوں، تو 10 سے لے کے 700 تک، اور فرماتا ہے اس کے بعد میں چاہوں جتنا بڑھا دوں، یہ مجھ پر ہے، میری مشیت پر ہے، میری رحمت پر ہے۔ اے ہے کیا زمانہ آ گیا ہے، بے لگام اونٹ کی طرح ہم ہو رہے ہیں، دینی تعلیمات سے مطلب نہیں ہے، عبادات سے مطلب نہیں ہے، لے دے کے سال میں ایک مقدس مہینہ آ جاتا ہے تو کچھ رنگ ہی دکھنے لگتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر مسلم بستی میں رنگ دکھنے لگتا ہے، کیا بھلا معلوم ہو رہا ہے یہ مسلم آبادی ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، رمضان کی اپنی خصوصیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، وہ بھی صحیح ہے، سچ ہے کہ ایک نیکی وہاں پر کرو تو فرض کے برابر مان لی جائے، نفل ایک فرض کرو 70 فرض کے برابر، وہ سب اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اسلام ہونے کا رنگ ہم پر تو ہر دن سوار رہنا چاہیے نا، طاری رہنا چاہیے نا۔ بہت کریم ہے رب بہت کریم ہے، ہم رو کے تو دیکھیں، اس کے آگے ہاتھ صدق کے دل سے پھیلا کر کے تو دے، کامیاب ہوں گے۔ آگے ہے ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ بمثلها او اغفر، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اور جو بدی لائے گا، جو برائی کرے گا، بدی کرے گا، گناہ کرے گا، تو اس کے گناہ کا بدلہ بس گناہ کے مقدار ہی میں ہوگا، گناہ کے برابر ہی اس کو عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، کچھ زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اور آگے فرماتا ہے او اغفر، یہ تو مجھ پر ہے، میں معاف کر دوں، اتنا بھی میں عذاب نہ دوں، میں معاف کر دوں۔ اور وہ معاف کب کرے گا؟ ہم جب توبہ استغفار روز کریں گے، دن بھر میں نے بتلایا تھا ابھی 2-3 جمعہ پہلے، دن بھر کیا کیا، بھولے میں، جانے میں، انجانے میں گناہ ہوتے ہیں نا بھائی، رات کو توبہ کریے، استغفار پڑھیے، ایک تسبیح پڑھیے، روئیے، گڑ گڑائیے سونے سے پہلے، تنہائی میں رب کو پکاریے، وہ رب کریم انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور آنے والے لمحات و اوقات و ایام اور زمانے میں ہمیں خیر کی وہ تلقین کرے گا، من جانب اللہ، ہمارے دل میں بھلائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو سمجھ لو ہماری دعاؤں کا اثر ہے۔ آگے ہے ومن تقرب منی شبرا، اللہ پاک فرماتا ہے اور جو میرا بندہ مجھ سے ایک بالشت اپنی زبان بتا کہتے ہو، اللہ پاک فرماتا ہے ومن تقرب منی شبرا، اور جو میرا بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، تقربت منہ ذراعا، میں 1 گز اس سے قریب ہوتا ہوں، ومن تقرب منی ذراعا، اللہ پاک فرماتا ہے اور جو بندہ مجھ سے 1 گز قریب ہوتا ہے، تقربت منہ باعا،
تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی، اور جو بندہ میرے پاس چل کر کے آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ یہ چلنا، دوڑ کر کے آنا، یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے حدیث قدسی میں۔ مراد یہ ہے جو بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے عبادت و ریاضت کر کے، دعا کر کے، توبہ کر کے، استغفار پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، جو مجھ سے قریب ہوتا ہے، میں اس سے قریب ہوتا ہوں، یعنی اپنی رحمت اس پر نشاور کر دیتا ہوں، اپنی رحمت برسا دیتا ہوں، اور اپنی رحمت کے سائے میں اس کو لے لیتا ہوں، پھر اس کا خیر ہی خیر ہوگا، برا نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے، ورنہ اللہ کیسے چل کر کے آئے گا؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو بار بار میں کہتا ہوں ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں جہاں رہو گے مجھے بندوں، تمہارا رب تمہارے پاس ہے، مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ دوسری مثال دی گئی ہے قرآن ہی میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور نور ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں، بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں، چلنے کے لیے پیر کا محتاج نہیں، بس ہے کیا؟ اس کو جسم نہیں ہے، اس کو بدن نہیں ہے، وہ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ رب کی رحمت قریب ہو جاتی ہے ہم سے۔ اور آگے دیکھیے حدیث، وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرۃ۔ کیا وعدہ ہے، طبیعت باغ باغ ہو جائے۔ ترجمہ سنیے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، جسے قدسی اللہ فرماتا ہے، اور جو میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ بہت اس نے گناہ کیا، بقراب الارض، زمین جتنی بڑی ہے اتنا زیادہ گناہ کیا، زمین بھر اس نے گناہ کیا، یعنی بہت زیادہ گناہ کیا، اور مجھ سے مل رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے، پیشی ہو رہی ہے میرے یہاں اس کی، بہت زیادہ گناہ کیا ہوا اس نے، لیکن ایک گناہ نہیں کیا ہے، لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، مانا تو ہم ہی کو مانا، پوجا تو ہم ہی کو پوجا، اس کی جبین عبودیت خم ہوئی، زمین پر گئی تو میرے واسطے گئی، پکارا تو مجھے پکارا، خدا مانا تو مجھے مانا۔ ہاں گناہ کرتا رہا، مگر اس کی نگاہ میں، اس کے عقیدے میں رب میں ہی تھا، مجھے ہی اس نے معبود مانا، تو پھر کیا ہوا؟ گناہ بھی کیا، لقیتہ بمثلہا مغفرۃ، میری مرضی، میری مشیت کہ میں اتنا ہی، تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اگر شرک نہیں کیا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا رہا ہے، حدیث میں کچھ اور حذف ہے، تعلیمات کا کچھ حذف ہے، وہ یہ کہ توبہ کیا اور روتا رہا، گناہ کبیرہ کیا تو توبہ کرتا رہا، اور اگر وہ گناہ کسی بندے سے متعلق ہے تو بندے سے مل کر کے معافی تلافی کی درخواست کی، اگلے بندے نے بھی کہا بھائی میں نے معاف کیا، اللہ معاف کرے، یہ کوئی معمولی چیز مت سمجھ لو۔ اور یہ صرف اسی وقت نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے سماج محلے میں کوئی حج میں جا رہا ہے، جیسا کہ ہوتا ہے عام طریقے سے، اچھی بات ہے، مل ملا رہے ہیں، آنکھیں حج کے باہر ہو رہی ہیں، اپنے ہیں، عزیز ہیں، محلے ٹولے کے لوگ ہیں، بھائی ہم نے جو کچھ کیا جانے انجانے میں معاف کیجیے گا، اچھی چیز ہے، وہ اگلے نے معاف، یہ معافی تلافی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو کہہ رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہے، چاہے کہ ہم نے فلاں کا حق مارا ہے اور یاد آ گیا، اس کا حق لوٹائے اور پھر اس سے معافی کی درخواست کرے۔ تو یہاں پہ وہی مراد ہے جو دوسری حدیث نے اس حدیث کو باؤنڈیشن کر دیا ہے، ورنہ اس حدیث کو سن کر کے فوراً حوصلہ بلند ہو گیا، ارے کیا بات ہے، گناہ پر گناہ کرتے رہو، مغفرت تو ہوگی ہی۔ تو ہم نے سمجھا دیا دوسری حدیث سے مطلب کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں، وہ محض استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے، رونے سے اللہ معاف فرما دے گا، اور گناہ کبیرہ جس کو بڑا گناہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس بڑے گناہ میں دونوں چیزیں آئیں گی، اللہ کا حق مارا ہو، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، غور سے سنیں وہ نوجوان جو نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث آئی، سرکار فرماتے ہیں کہ شرک و کفر
اور ایمان کے درمیان جو آڑ ہے، جو روک ہے، جو پردہ ہے، وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو برباد کر دیا، گویا کہ اس نے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان میں جو دیوار حائل تھی اس دیوار کو ڈھا دیا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث سے مسئلہ کیا نکلا بتلایا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جس مسلمان نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ کم گناہ ہے؟ کتنا بڑا فتویٰ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چار امام ہے، بار بار کہتا ہوں، رٹ لو، یاد کر لو۔ امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے۔ دنیا کے مسلمان اسی چار مسلک کے حاملین ہیں، پانچواں کوئی مسلک نہیں ہے۔ تو ائمہ اربعہ چار امام میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی مسلمان کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کافر تو نہیں ہے، اس کو مہلت دی جائے گی کہ نماز پڑھ، توبہ کر اس گناہ سے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام شافعی کا فتویٰ ہے۔ ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کافر تو نہیں ہے، وہ فاسق ہے، بے نمازی فاسق ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، پھر بھی نہ پڑھے تو حکومت اسلامی جس زمانے کا یہ معاملہ ہوگا، خلیفہ زمان امیر المومنین جو ہوگا، ماحول اور حالات زمانے کو دیکھتے ہوئے قتل کے علاوہ جو سزا بھی ہوگی وہ دے سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ نمازوں کی پابندی کرو نوجوانوں، صرف نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان بنو۔ تو بات چل رہی تھی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ پر۔ نہ تو گناہ صغیرہ کا ارتکاب کریں، نہ تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں۔ جہاں تک ہو سکے بچیں، جہاں تک ہو سکے بچیں، اور جتنا بھی ہم بچیں گے پھر بھی ہوگا، یہ بھی طے ہے۔ جتنا بھی ہم احتیاط کر لیں گناہ ہوگا میاں، کوئی گھبرائے بھی نہ۔ اور گناہ ہو جائے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، پھر اسی پر ڈٹے رہنا، یاد بھی آ رہا ہے فلاں کا حق مارا، فلاں کا حق مارا، پھر بھی خاموشی سے اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ یا نماز ترک کر دی، یا اور کوئی جو ہے کسی کی عزت کو اچھال دیا، کسی کو مکاری سے جو ہے ٹھگ لیا، جو بھی گناہ ہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جب تنبہ ہو جائے ہمیں، جب اس کا یقین ہو جائے، یاد آ جائے، تو جہاں تک ہو سکے فوراً خدا سے مغفرت کی دعا کرے، توبہ کرے، اور اگر اس گناہ میں اب کسی بندے کا حق متعلق ہو رہا ہے تو اس سے ملے۔ ناک نہ کر جائے ہماری، ناک نہیں کٹے گی، ناک بلند ہو جائے گی، سرخرو ہو جائیں گے ہم اگر کسی کو اس طریقے سے منا لیں گے۔ اس پر جو ہم نے ظلم و زیادتی کی، اگر اس سے ہم نے معافی تلافی کی، اس نے معاف کر دیا، تو سبحان اللہ کیا کہنا، وہی یہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سنو بھائی، گناہ تو ہوگا، یہ طے ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، بچا ہوا نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں اسلامی عقیدہ ہے صرف نبی معصوم ہوتے ہیں، صرف نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم یعنی ویسے جس طریقے سے ایک نومولود بچہ اپنی ماں کے شکم سے باہر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، کچھ اس نے نہیں کیا، وہ معصوم بچہ ہے نا، تو ویسے ہی نبی اور رسول ہوتے ہیں، کتنی ہی عمریں ہو جائیں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، انسان ہوتے ہوئے بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ سنا ہے آپ، اسلامی عقیدہ ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، صرف نبی اور رسول۔ صحابی، اپنے وقت کا ولی، فقیہ، زبردست عالم، محدث، مفسر، مفتی، بھائی کوئی ہے، سب گناہ کر سکتے ہیں، نہ کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت، بچے ہوئے ہیں، مگر گناہ تو ہوگا۔ تو ترمذی شریف کی حدیث ہمیں بتلا رہی ہے، جو اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں اپنے من سے نہیں، اپنے گھر سے نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث سرکار فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہر آدمی گناہ گار ہے۔ اب اس کی تشریح میں بھی محدثین سمجھائیں گے، علماء بتلائیں گے طلباء کو کہ ہر آدمی سے مراد نبی اور رسول کے علاوہ ہے، کیونکہ نبی اور رسول کی عصمت، ان کا معصوم ہونا قرآن ہی سے ثابت ہے، حدیث ہی سے ثابت ہے۔ تو یہاں پہ جو فرمایا گیا ہے کل بنی آدم خطاؤون، حضور فرماتے ہیں ہر آدمی گناہ گار ہے۔ بنی آدم، آدم کا ہر بیٹا، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ تب اس کے بعد کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین گناہ گار، بہترین گناہ گار بھی بہترین بھی، آگے کا ترجمہ تو سنو، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ حضور فرما رہے ہیں اپنے گناہوں سے
توبہ کر لے، گناہ تو ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کچھ کیا جنت میں، رب نے فرمایا مت کھانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم و حوا اس درخت کے قریب مت جانا۔ قریب نہ جانے سے مراد یہ تھی خبردار اس کا پھل مت کھانا۔ کھایا کہ نہیں کھایا؟ اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی۔ اب کہو بھائی حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی کہاں معصوم ہوئے؟ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام بھی معصوم ہے، ان کا یہ گناہ نہیں ہوئے، بھول ہے، اور ان کی بھول ہی کی وجہ سے دنیا آباد کر دی گئی۔ ترمذی ہی میں کہ جمعہ کا بیان کہ بہترین دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام جنت میں ڈالے رکھے گئے اور جمعہ ہی کے دن جنت سے نکالے گئے۔ تو بہترین دن وہاں اعتراض پیدا ہوا، بچوں کو بتلانا پڑتا ہے، اعتراض یہ پیدا ہوا کہ پیدا کیے گئے اچھا دن مان لیا، جنت میں آپ کو اللہ نے رکھا وہ بھی اچھا دن مان لیا، جنت سے نکالا جانا اس میں کیا عزت کی چیز ہے؟ یہ تو اعتراض پیدا ہو رہا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہی ہے، اگر آدم علیہ السلام جنت سے نہ نکالے جاتے دنیا میں، دنیا آباد نہ کی جاتی۔ جب دنیا آباد نہ کی جاتی تو نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ اللہ کی طرف سے شروع نہ ہوتا۔ جب وہ نہ آتے تو ان کی امت کے مومنین نہ پیدا ہوتے، جب ان کے امت کی مومنین نہ پیدا ہوتے تو اس میں اولیاء، صلحاء، عارفین، اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے۔ یہ ساری رنگیاں اور یہ سب رنگ اللہ نے بھر دیا ہے آدم کی ایک بھول کے نتیجے میں، وہ پھر بھی معصوم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔